أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. محترم احباب، آج کا جو ہمارا درس ہے اس میں ہم نے تعوذ کے حوالہ سے گفتگو کرنی ہے. اس سے قبل سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور اس کے مختلف ناموں کا تذکرہ میں کر چکا ہوں. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج اس کے حوالہ سے چند گزارشات کرنی ہے، اور اس حوالہ سے سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا سورۃ النحل میں اللہ رب العزت کے ارشاد کے حوالہ سے. 16ویں سورت ہے سورۃ النحل، آیت نمبر 98 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاس صفحہ نمبر 252 ہے. 252 صفحہ کی پہلی ہی سطر ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پس جب تو قرآن پڑھے تو اللہ کی پناہ چاہ شیطان مردود کے شر سے. شیطان مردود کے شر سے کیوں پناہ چاہی جانی چاہیے؟ وہ اس لیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. سورہ فاطر ہے، 35ویں سورت ہے، آیت نمبر 6 ہے. اللہ اکبر. صفحہ میرے پاس 393 ہے. اوپر سے تیسری سطر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت نمبر 6، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو اس کو دشمن ہی بناؤ. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک وہ تو اپنی جماعت کو بلاتا ہے کہ وہ جہنم والے ہو جائیں. تو شیطان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اس لیے اس کے شر سے پناہ چاہنی چاہیے. شیطان ہمارا دشمن کیوں بنا؟ اس حوالہ سے سورۃ الاعراف آیت نمبر 11، صفحہ میرے پاس 137 ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو تخلیق کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری شکلیں بنائیں. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے. لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا. قَالَ، تو اللہ نے فرمایا، مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر
شیطان کے حوالے سے آتا ہے کہ کان من الجن، کہ شیطان جو ہے یہ جنوں میں سے تھا۔ اب یہاں پر حکم جو دیا گیا ہے وہ تو فرشتوں کو دیا گیا ہے، لیکن اس ایک جن کو بھی ساتھ حکم دیا گیا تھا۔ جس وقت سورۃ البقرہ کے اس مقام پہ ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کی ذرا میں تفصیل بیان کروں گا۔ تو بہرحال اس ایک جن کو بھی حکم دیا گیا تھا، کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ فرشتوں کے ساتھ تھا، اور فرشتے اس کی عبادت وغیرہ کی وجہ سے اس کی تعظیم اور تکریم کرتے تھے۔ تو اصل میں یہ صرف اپنے آپ کو اونچا بنانے کے لیے ہی بہت زیادہ عبادات کرتا تھا، کہ لوگوں کی نگاہ میں میرا مقام بلند ہو جائے، مرتبہ میرا اونچا ہو جائے۔ تو بہرحال اس کے اندر تکبر موجود تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو خاص طور پر حکم دیا تھا۔ قالا، کہنے لگا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس نے سجدے سے انکار کیا۔ جس وقت سجدے سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے پھر اس کو جو ہے وہ جنت سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ قال، اللہ نے فرمایا، فاہبط منہا، اس میں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے یہ زیب نہیں ہے کہ تو اس کے اندر تکبر کرے۔ فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو نیچوں میں سے ہوگا۔ تو اب اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، اس کو مردود کر دیا گیا، اس کو رجیم کر دیا گیا، من الصاغرین کر دیا گیا۔ اس وجہ سے یہ انسان کا دشمن بن گیا۔ قالا، کہنے لگا، انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے مہلت دے دے، یا اللہ مجھے مہلت دے دے اٹھائے جانے کے دن تک۔ قالا، اللہ نے فرمایا، انک من المنظرین، ٹھیک ہے تجھے مہلت دی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ۔ بعض لوگ ایک جملہ بولا کرتے ہیں کہ ساڈی سندا نہیں۔ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ اللہ سے مایوسی تو شیطان کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ راندہ درگاہ ہو چکا، مردود ہو چکا، رجیم بن چکا، من الصاغرین بن چکا، اس کے باوجود اللہ سے ایسا مایوس نہیں ہوا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ میری نہیں سندا۔ وہ پھر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے۔ تو پھر خیال کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی بدبختی ہے اللہ سے مایوس ہو جانا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ اللہ تو خود تسلیاں دیتے ہیں کہ مایوس نہ ہوا کرو، اور لوگ پھر کہیں کہ ساڈی سندا نہیں، تو یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ اللہ رب العزت صحیح عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے اٹھائے جانے کے دن تک۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے۔ دوسرے مقام پر میں تھوڑی سی اور وضاحت کروں گا، ابھی میں انشاءاللہ دوسرے مقام پہ آتا ہوں۔ قال فبما اغویتنی، تو یا اللہ جس طرح تو نے مجھے اس انسان کی وجہ سے گمراہ کر دیا ہے نا، یہ اس کی دشمنی کی بنیاد ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو اب میں تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے بیٹھوں گا، ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں ان کی طرف آؤں گا، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، آگے سے بھی، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے بھی، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں سے بھی، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں سے بھی۔ یعنی میں ہر ممکن کوشش کروں گا اس کو بہکانے کی، ہر طرف سے ہر حربہ استعمال کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، قال اخرج منها مذعوما مدحورا، اللہ نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے برے حال میں مردود ہوئے ہوئے۔ لمن تبعک منہم، جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے،
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تو جہنم کو تم سب سے بھروں گا۔ اللہ اللہ۔ دوسرا مقام 15واں سپارہ 15ویں سورت ہے سورۃ الحجر، اس کی آیت نمبر 29 سے۔ اللہ اللہ۔ صفحہ 238 ہے میرے پاس۔ اللہ اللہ۔ آیت نمبر 28۔ اچھا جی، آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کو بنانے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو میں بنا رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کروں، وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہونے سے اس نے انکار کر دیا۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا؟ قال، کہنے لگا، لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہنے لگا کہ میرے لیے یہ زیب نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں ایک بشر کو کہ جس کو تو نے ایک ٹھیکری سے پیدا کیا، کھنکھناتی مٹی سے۔ قال، اللہ نے فرمایا، فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر لعنت ہے انصاف کے دن تک۔ تو یہاں پر لعنت کا بھی تذکرہ آ گیا، تو اللہ کی طرف سے مردود ہو گیا، لعنت تک بھی ہو گئی، لیکن پھر بھی اللہ سے توقع لگا کے بیٹھا ہے اور مانگ رہا ہے۔ کہتا ہے، قال، کہنے لگا، ربی، اے میرے رب، فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے مہلت دے دے اٹھائے جانے کے دن تک۔ قال فإنک من المنذرین، اللہ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تجھے مہلت حاصل ہے۔ میں نے جو پچھلے مقام سورہ اعراف کا تلاوت کیا تھا تو اس میں نے کہا تھا کہ میں تھوڑی سی وضاحت اگلے مقام پہ کروں گا۔ اب یہاں پر فإنک من المنذرین کے بعد آگے اللہ فرماتے إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وقت معلوم کے دن تک میں تجھے مہلت دیتا ہوں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اٹھائے جانے کے دن تک مہلت مانگ رہا ہے۔ اٹھائے جانے کا دن کون سا ہے؟ قیامت والا دن تو سب کی ہلاکت کا دن ہے نا، اور پھر مردوں کو اٹھایا جانا قیامت کے بعد کا دن ہے۔ وہ جب قیامت قائم ہونی ہے تو یہ بدبخت اتنا آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ یہ قیامت کی ہولناکیوں تک سے بھی بچنے کی مہلت مانگ رہا تھا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ اتنی تجھے ڈھیل نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، قیامت تک تو ہے، لیکن یہ کہ تو قیامت کی ہولناکیوں سے بھی بچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ زیادہ تیز بن رہا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اٹھائے جانے کے دن تک یا اللہ مہلت دے دے کہ میں قیامت کی ہولناکیوں سے بھی بچ جاؤں، جب باقی اٹھے ہو تو میں اس وقت تک پہلے ہی اٹھا ہوا ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے، مہلت تو تجھے ہے، لیکن إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اٹھائے جانے کے دن تک نہیں، ایک معلوم وقت کے دن تک، یعنی قیامت والے دن تک جو ایک معلوم وقت ہے، اس دن تک تجھے مہلت ہے۔ قال، کہنے لگا، ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
میں ان کے لیے زمین کے اندر تزئین پیدا کروں گا اور ان کو میں سب کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، ہاں تیرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ مجھ سے بچ رہیں گے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے میرے اوپر۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا۔ الا من اتبعک من الغاوین، لیکن جو گمراہ تیرے پیچھے لگیں ان کے اوپر تیرا زور چلے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اجمعین، اور جہنم ان سب کا ٹھکانہ ہوگا۔ تیسرا مقام 38ویں سورت ہے سورہ صاد۔ اللہ اللہ، آیت نمبر 72 سے صفحہ 413 ہے، آیت نمبر 71 سے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں بشر بنانے والا ہوں مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فرشتوں نے سجدہ کر لیا سب نے اکٹھے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، تجھے کس نے روکا، ان تسجدا، کہ تو اس کو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، کہ جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا کیا تو کوئی بہت بڑا ہے، اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھتا ہے؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منہا، اللہ نے فرمایا کہ اس سے نکل جا، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور انصاف کے دن تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی۔ قال، کہنے لگا، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب پھر مجھے مہلت دے دے اٹھائے جانے کے دن تک۔ قال، اللہ نے فرمایا، فإنک من المنظرین، بس بے شک تجھے مہلت تو حاصل ہے، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم کے دن تک مہلت حاصل ہے۔ قال، کہنے لگا، فبعزتک، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر سوائے ان کے کہ جو تیرے بندے ہیں خالص۔ تو بہرحال اللہ اللہ، یہ پہلے دن سے ہی انسان کا اس وجہ سے دشمن بن گیا کہ یہ تکبر میں مبتلا تھا، اور انسان کو سجدے کا جب حکم کر دیا گیا کہ انسان کو سجدہ کرنا ہے، تو یہ چیز اس کے تکبر کے اندر جو ہے وہ آڑے آ گئی، اور اس نے پھر سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور انسان کی وجہ سے چونکہ اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، اس کو مردود کیا گیا، تو اس لیے یہ پہلے دن سے ہی انسان کا دشمن بن گیا۔ اللہ اللہ، سورہ نحل کا مقام آیت نمبر 99 اور 100، 16ویں سورت ہے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا زور کن پر چلتا ہے، شیطان کا زور کن پر چلتا ہے۔ صفحہ 252 ہے، اللہ فرماتے ہیں، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے اوپر اس کا کوئی زور نہیں چلتا کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور یہ جو استعاذہ ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے، تو یہ بھی رب پر توکل کرنا ہے نا، اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں اللہ پر توکل کر کے کہ اللہ ہی اس مردود سے ہمیں نجات دیں۔ اللہ اللہ، انما سلطانہ،
علی الذین یتولونہ، بے شک اس کا زور تو ان پر چلتا ہے کہ جو اس کے دوست بنتے ہیں، جو اس کو دوست بناتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، شریک بناتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرتا ہے، وہ اس مردود کے شر سے محفوظ ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کا زور نہیں چلتا۔ تو اس لیے چونکہ شیطان مردود جو ہے یہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اور اس سے جو ہے اللہ ہی ہمیں پناہ دے سکتے ہیں۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک ہیں شیاطین الانس اور ایک ہیں شیاطین الجن، انسانوں میں سے بھی کئی شیطان ہیں، جنوں میں سے بھی کئی شیطان ہیں۔ انسانوں میں سے جو شیطان ہیں نا، ان کے غلط ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ کے علاوہ اسباب کے تحت کچھ نہ کچھ اور ذرائع بھی ہمیں مل جاتے ہیں۔ اسباب کے تحت حقیقت میں تو اللہ کی پناہ ہی ہے، وہاں پر بھی حقیقت میں تو اللہ ہی پناہ دے تو ہم ان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن اسباب کے تحت بہرحال کوئی نہ کوئی اور وسائل ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں انسانی شیطان جو ہیں ان سے بچنے کے لیے۔ لیکن جو جن شیاطین ہیں نا، تو وہ ہمیں چونکہ نظر بھی نہیں آتے، ان سے بچنے کے لیے صرف ہمیں اللہ سے ہی مانگنا پڑتا ہے۔ اور یہ شیطان ابلیس جو ہے یہ بھی جن شیطان ہے، تو یہ جن شیطان ہے، تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے کوئی اور اسباب کے تحت بھی ہمارے پاس وسیلہ نہیں ہے۔ انسان شیطانوں سے بچنے کے لیے تو کوئی اسباب کے تحت کوئی نہ کوئی وسائل ہوتے ہیں، کسی کے اوپر ہم کوئی زور چلا لیتے ہیں، اپنے دوست و احباب سے جو ہے وہ کوئی ٹیم بنا کے جماعت بنا کے ان کے مقابلے میں ہم لے آتے ہیں، ان کا منہ بند کر دیتے ہیں انسان شیطانوں کا۔ کبھی انسان شیطانوں کو ہم اپنے اخلاق سے متاثر کر لیتے ہیں، اچھا اخلاق ایسا رکھیں کہ جس سے وہ متاثر ہو کے ہماری دشمنی سے باز آ جائیں، تو مختلف حربے انسان شیطانوں سے بچنے کے لیے تو ہو جاتے ہیں، لیکن جو جن شیاطین ہیں وہ تو نظر بھی نہیں آتے۔ تو ان سے بچنے کے لیے واحد ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ چاہی جائے۔ اللہ اللہ۔ اور حقیقت میں انسان شیطانوں سے بھی بچنے کا اصل ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کی پناہ چاہی جائے، باقی وہ صرف اسباب کے تحت کچھ ذرائع ہیں۔ تو اس لیے جو ہے قرآن حکیم جو ہے جب اللہ کی کتاب ہے، تو شیطان کے لیے اس قرآن حکیم کو انسان کا سمجھنا یہ شیطان کے لیے بڑا باعث اذیت ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ تو انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی ہے، اور شیطان جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ جہنم کی طرف یہ جائیں۔ تو سب سے زیادہ جو روکنے کی وہ کوشش کرتا ہے نا، وہ اس کتاب سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اس کا حربہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کتاب سے لوگ منہ موڑ لیں۔ تو اس لیے اس کتاب کو جب پڑھنا ہو تو سب سے پہلے بندے کو اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر لفظ جو ہے وہ یہ آگے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو قرآن پڑھے تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ، اللہ کی پناہ چاہ۔ تو بعض علماء نے یہاں پر یہ مطلب لیا کہ پہلے قرآن حکیم کی تلاوت کر لے، اس کے بعد تعوذ ہے، اس کے بعد استعاذہ ہے، اللہ کی پناہ چاہنی ہے، کیونکہ قرآن حکیم کے لفظ بظاہر یوں ہیں کہ جب تو قرآن پڑھے تو اللہ کی پناہ چاہ، تو اللہ کی پناہ چاہنے کا ذکر بعد میں ہوا نا۔ تو اس سے بعض علماء نے یہ خیال کیا کہ تعوذ جو ہے وہ بعد میں ہے، پہلے قرآن حکیم کی تلاوت کر لیں، تلاوت کرنے کے بعد اللہ کی پناہ چاہیں شیطان مردود کے شر سے۔ اب یہ بعد میں کیا فائدہ ہوگا کہ بعد میں پناہ چاہیں؟ تو بعد میں فائدہ یہ ہوگا کہ بھئی قرآن تو یا اللہ ہم نے پڑھ لیا، اب شیطان عمل سے ہمیں روک نہ دے، تو اس لیے یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل بھی کر سکیں۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ تعوذ بعد میں ہے، لیکن جمہور امت کی رائے یہ ہے کہ تعوذ پہلے ہے، استعاذہ پہلے ہے، کہ شیطان وسوسوں میں مبتلا نہ کرے۔ اس کی تلاوت کے دوران وہ وسوسوں میں مبتلا کرے گا،
استعاذہ پہلے ہوگا تو وہ اس کی تلاوت کے دوران کے وسوسوں سے بھی حفاظت ہوگی، اور بعد میں عمل سے جو وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بھی حفاظت ہوگی۔ تو اس لیے جمہور امت کی رائے یہی ہے کہ جو ہے تعوذ جو ہے یہ بعد میں ہے، پہلے ہے، اور قرات جو ہے وہ بعد میں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے تعوذ کا تذکرہ ہے۔ تو جب سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تعوذ کا تذکرہ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ پھر قرات سے پہلے تعوذ ہونا یہی زیادہ بہتر ہے، اور جمہور کی رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ تعوذ جو ہے وہ پہلے ہے، قرات جو ہے وہ اس کے بعد ہوگی۔ نماز کے اندر جو ہے پہلی رکعت کے اندر تعوذ پڑھا جاتا ہے، اللہ کی پناہ چاہی جاتی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھا جاتا ہے، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ، اور اس کے بعد قرات ہوتی ہے۔ دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں صرف بسم اللہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے۔ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ بھی دونوں پڑھنے ہیں، باقی رکعتوں میں جو ہے وہ صرف بسم اللہ۔ پہلی رکعت میں جب اللہ کی پناہ چاہ لی ہے نا تو وہ پوری نماز کے لیے اللہ کی پناہ کافی ہو جاتی ہے، اور چونکہ دیگر رکعتوں کے اندر اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ دیگر رکعتوں میں بھی تعوذ پڑھنا ہے، پہلی رکعت کے اندر تعوذ پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے تو وہاں پر پڑھے جائے گی، لیکن بعد والی رکعتوں میں ثبوت نہیں ملتا تو وہاں پر نہیں پڑھی جائے گی۔ اور تعوذ جو ہے یہ نماز کے اندر جب پڑھنا ہے نا تو یہ قرات کے تابع ہے، تو پھر جس کے لیے نماز کے اندر قرات ہے اسی کے لیے تعوذ اور تسمیہ ہے۔ امام ہے، اس نے قرات بھی کرنی ہے تو پھر اس نے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے، اور منفرد ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے، اس نے قرات کرنی ہے تو اس کے لیے تعوذ بھی ہے، تسمیہ بھی ہے۔ لیکن جو مقتدی ہے تو مقتدی کے لیے احناف کے نزدیک قرات نہیں ہے، نہ سورۃ الفاتحہ کی ہے نہ ہی مزید کسی اور سے حصے کی ہے۔ تو احناف کے نزدیک جب سورہ فاتحہ کی بھی قرات نہیں کرنی، جب انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہم مکمل کریں گے تو اس کے آخر پہ اس مسئلے پر انشاءاللہ تفصیلی بات کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد نماز کے اندر آمین بالجہر کے اوپر بھی انشاءاللہ بات آ جائے گی، اور مقتدی نے پڑھنی ہے یعنی انشاءاللہ یہ تفصیلی بات آ جائے گی۔ تو بہرحال لیکن مقتدی نے ہمارے نزدیک جب فاتحہ نہیں پڑھنی تو پھر تعوذ اور تسمیہ بھی مقتدی نے نہیں پڑھنا، تو یہ قرات کے تابع ہے۔ قرات کے تابع ہونے کا پھر بظاہر تقاضا تو یہ تھا کہ امام پھر جب قرات شروع کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پھر اونچی پڑھے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے نیچی آواز میں پست آواز سے پڑھنا ہی ثابت ہے، اونچی آواز سے ثابت نہیں ہے ہمارے نزدیک، تو پھر اس لیے تعوذ اور تسمیہ جو ہے وہ پست آواز سے ہی ہوگا، اگرچہ ہے یہ قرات کے تابع، لیکن قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے اونچی شروع کی ہے ہم بھی وہیں سے اونچی شروع کریں گے۔ ہم یہاں پر اپنا قیاس جو ہے وہ نہیں لڑا سکتے کہ بھائی جب یہ قرات کے تابع ہے تو پھر ہم اس کو بھی اونچا پڑھ لیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب زیادہ صحیح یہی ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی قرات جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے، تو اس لیے پھر اونچی قرات وہی سے شروع ہوگی۔ تعوذ اور تسمیہ جو ہے وہ امام پڑھے گا تو صحیح، لیکن پست آواز سے پڑھے گا، اور مقتدی نے تو پڑھنا نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے محترم احباب، تعوذ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ قرآن حکیم کے اندر اس کا باقاعدہ حکم آیا ہے، فاستعذ باللہ، کہ اللہ کی پناہ چاہ جب قرآن پڑھے۔ تو اس وجہ سے تعوذ بعض اگرچہ اس کو سنت کہتے ہیں لیکن بعض اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں کہ تعوذ جو ہے یہ واجب ہے، اور غالب رائے یہی بنتی ہے کہ یہ تعوذ کا درجہ واجب کا ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن حکیم کے اندر اس کا حکم موجود ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ کی پناہ چاہنے کا حکم ہے نا، آگے لفظ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ لفظ واجب نہیں ہے۔ لفظ کوئی اور بھی ہو جائے نا جن کے اندر اللہ کی پناہ چاہی جائے، استعیذ باللہ کا صیغہ ہو جائے یا کوئی اور صیغہ ہو جائے تو تب بھی درست ہے۔ تعوذ یعنی اللہ کی پناہ چاہنا اتنی چیز ہے واجب۔ آگے الفاظ یہ والے جو ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
خاص یہی الفاظ واجب نہیں ہیں، لیکن یہ الفاظ جو ہیں مسنون ہیں، تو سنت ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ تعوذ ہو، لیکن صرف نفس تعوذ جو ہے وہ واجب کے درجے میں ہے، بعض کے نزدیک سنت کے درجے میں ہے، لیکن یہ الفاظ بہرحال واجب نہیں ہے، الفاظ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ تعوذ جو ہے وہ اللہ کی پناہ چاہنا ہے نا، اور اللہ کی پناہ چاہنے کا حقیقی تعلق لفظوں سے نہیں دل سے ہے۔ صرف لفظوں سے جو ہے نا وہ بندے نے رٹا لگایا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو وہ کوئی پناہ نہیں چاہی جا رہی، جب تک دل میں جو ہے وہ پناہ نہیں چاہ رہا، دل میں اس کے لیے تصور ہی موجود کوئی نہیں ہے، دل میں اس کو خیال ہی کوئی نہیں موجود کہ میں اللہ کی پناہ چاہ رہا ہوں، صرف رٹے رٹائے کلمات پڑھ رہا ہے، تو پھر یہ پناہ تو نہیں چاہی نا اس نے۔ تو پناہ چاہنے کا تقاضا یہ ہے کہ باقاعدہ نماز کے اندر بھی، اور جس وقت قرات بھی کرے ویسے نماز کے علاوہ بھی قرات کرے، تو ذرا غور کرے اور تعوذ جو ہے اس کا حق ادا کرے کہ وہ دل سے جو ہے وہ شیطان مردود کے شر سے پناہ چاہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔